بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ پاک بحریہ کے لیے چین میں تیار کیے جانے والے دوسرے جدید ترین بحری جہاز کی لانچنگ۔ پاک بحریہ کے لیے چین میں تیار کیے جانے والے دوسرے جدید ترین بحری جہاز فرگیٹ 054 کی تقریب رونمائی کی گئی۔ جہاز ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی، جنگی آلات، اسلحے اور سینسر سے لیس ہوگا۔ اپوزیشن کا سینٹ انتخابات اوپن کروانے کے لیے آئینی ترمیم کی مخالفت کا فیصلہ۔ حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے سے متعلق حکومت کی آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور JUI نے آئینی ترمیم کی مخالفت پر اتفاق کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے سے متعلق حکومت کی آئینی ترمیم کی مخالفت کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کے سینئر رہنماؤں میں رابطہ ہوا۔ بھارت نے دریائے ستلج میں زہریلا پانی چھوڑ دیا، جس سے بہاول نگر میں سلیمان کی ہیڈ ورکس کے مقام پر ہزاروں مچھلیاں آلودہ پانی سے ہلاک ہو گئیں۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج کے مقام سلیمان کی ہیڈ ورکس میں بھارت کی جانب سے آنے والا پانی مبینہ طور پر زہریلا ہونے کا انکشاف ہوا، جس سے آبی حیات کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ پاکستان کو اس سال FATF کی گرے لسٹ سے نکل جانے کی قوی امید۔ پاکستان نے FATF کو دہشت گردی، انتہا پسندی اور منی لانڈرنگ کے انسداد کے قابل ذکر اقدامات میں پیش رفت پر اپنی تازہ رپورٹ بھجوا دی۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان نے FATF کے 27 نکات پر عمل درآمد مکمل کرنے اور باقی 6 نکات پر جاری پیش رفت کو جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکل جانے سے متعلق اس سال اچھی خبر آنے کی امید ہے۔ عالمی خلائی اسٹیشن کے لیے پہلی پرواز تیار۔ امریکہ کی خلائی کمپنی ایکسیوم اسپیس نے لوگوں کو عالمی خلائی اسٹیشن پر لے جانے کے لیے پہلی پرواز کا اعلان کر دیا۔ اس کے ٹکٹ کی قیمت 5.5 کروڑ امریکی ڈالر ہوگی۔ یہ خلا میں جانے والی پہلی کمرشل فلائٹ ہوگی۔ روس کی یورپ کو کرونا وائرس ویکسین کی پیشکش۔ روس نے عالمی وبا کووڈ کی ویکسین کی کمی کے شکار یورپ کو اپنی بنائی ہوئی سپوتنک 5 ویکسین فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ WHO ٹیم کی ووہان کے ہسپتال کے طبی عملے سے ملاقات۔ چین میں موجود عالمی ادارہ صحت کی ٹیم نے ووہان کے ہسپتال کے دورے پر طبی عملے سے ملاقات کی۔ WHO کے رکن کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر کرونا وائرس متاثرین کا علاج کرنے والے طبی عملے سے بات چیت اہم موقع ہے۔ ووہان ہسپتال کی کہانیاں بھی ویسی ہی ہیں جو ہم ICU کے ڈاکٹر سے سنتے آ رہے ہیں۔ بچوں نے آن لائن کلاسوں میں دھوکے کے نئے حربے ڈھونڈ لیے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں آن لائن امتحانات میں نقل بڑھی ہے، وہیں بچوں نے زوم جیسے پلیٹ فارم پر بھی اپنی شناخت چھپانے کے لیے کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ برطانیہ میں ایک بچہ زوم کلاس روم کے درمیان بار بار نئے نام سے ریکنیکٹ ہوتا رہا تاکہ اسے استانی کے سوالات کے جوابات نہ دینے پڑے۔ بچے کی اس کاوش کی خبر دنیا بھر میں وائرل ہوئی، لیکن اس کی ٹیچر کا خیال ہے کہ یہ بچہ خود بہت ذہین ہے اور ایسا کرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یمن جنگ کے باعث اٹلی نے سعودی عرب اور امارات کو اسلحے کی فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ اٹلی نے یمن تنازع کی وجہ سے سعودی عرب اور امارات کو ہزاروں میزائل کی فروخت روک دی۔ اٹلی نے دونوں ممالک پر پہلے 18 ماہ کے لیے پابندی لگائی تھی، تاہم اب اسے مستقل کر دیا گیا۔ خیارہ اطالوی وزیر خارجہ نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے ان دونوں ممالک کو لڑاکا طیاروں کے بموں کی فراہمی منسوخ کر دی تاکہ ہمارے ملک کی جانب سے دنیا کو امن کا واضح پیغام دیا جا سکے۔ حکومت سندھ نے امتحانات کا طریقہ کار اور دورانیہ بدل دیا۔
सिंध हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नजर स्कूलों और कॉलेजों में सालाना इम्तिहानात के तरीके और दौरानिये में तब्दीली कर दी। कराची में वजीर तालीम की जेर सदारत सूबाई स्ट्रिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तालीमी अदारों में तदरीसी अमल की बहाली और इम्तिहानात से मुतल्लिक पॉलिसी पर तफसीली गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर तालीम का कहना था कि सिंध के तमाम स्कूल 1 फरवरी से खुल जाएंगे। रवां बरस तालीमी अदारों में मौसम गर्मा की तातीलात सिर्फ जुलाई में होंगी। सिंध में नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा। कोरोना किस तरह फैला, अमेरिका का तह तक पहुंचने का फैसला। अमेरिका ने कोरोना वायरस की इब्तिदा के बारे में पता लगाने और फैलाव के मामले की तह तक पहुंचने का अंदिया दे दिया। तफसीलात के मुताबिक नई अमेरिकी इंतजामिया ने भी जानलेवा आलमी वबा कोविड-19 की इब्तिदा की ठोस, शफाफ और आलमी तहकीकात का मुतालबा किया है। जो बाइडेन इंतजामिया भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह WHO पर एतबार करने को तैयार नजर नहीं आ रही। ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन फैफर ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी अदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफर ने सेनेट इलेक्शन तरीकाकार में तब्दीली के लिए उजलत में कानून साजी न करने का मशवरा दे दिया। तफसीलात के मुताबिक फैफर ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन के तरीकाकार में तब्दीली के लिए उजलत में कानून साजी न की जाए। जल्दबाजी की बजाय तफसीली मशावरत से मुतफिका और जामिया लाहे अमल तश्कील दिया जाए। 1 फरवरी से तालीमी अदारे खोलने के हवाले से बड़ा ऐलान। वजीर तालीम शफकत महमूद ने 1 फरवरी से प्राइमरी स्कूल और यूनिवर्सिटियां खोलने का ऐलान करते हुए कहा है कि कोरोना की वजह से तालीम का काफी नुकसान हुआ। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने अपने बयान में कहा है कि 1 फरवरी से प्राइमरी स्कूल और यूनिवर्सिटियां खुल जाएंगी। कोरोना की वजह से तालीम का पहले ही काफी नुकसान हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आजम ने हुनरमंद गैर मुल्कियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने हुनरमंद गैर मुल्कियों को शानदार खबर सुना दी। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने शहरियत के कानून में तब्दीली करते हुए गैर मुल्कियों को शहरियत देने का फैसला किया है। इस तारीखी फैसले का ऐलान खुद मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने बजरिया ट्विटर किया। वफाकी हुकूमत का 14 साल के तवील वक्फे के बाद माल शुमारी करवाने का फैसला। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में माल शुमारी करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक माल शुमारी के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए सूबों से भी राब्ता किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक माल शुमारी के इंतजामात बारे वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। माल शुमारी में मुल्क भर में दूध और गोश्त के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवर शुमार होंगे। जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने फौज में शामिल मुसलमान खातून एहलकारों को हिजाब की इजाजत दे दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की फौज की वर्दी से मुतल्लिक पॉलिसी में तब्दीली की गई है, जिसके तहत अब मुसलमान खवातीन एहलकारों को बाल बढ़ाने के लिए स्कार्फ पहनने की इजाजत होगी। जनूबी कोरिया के त्यौहार पर अवाम के लिए शानदार खबर। अगले माह जनूबी कोरिया में कमरी साल का त्यौहार मनाया जाएगा। इस त्यौहार से पहले दारुल खिलाफा सियोल शहर रवायती बाजारों में दुकानदारों की तरफ से पेश करदा चीजों की कीमतों में बड़ी छूट को फरोग दे रहा है। सियोल की 139 मार्केटों में सार्फिन मछली, गोश्त और नए साल के त्यौहार की रसूमात के लिए दरकार दीगर अशिया पर 50% तक की छूट हासिल कर सकते हैं। कोरोना वायरस का फैलाव, जर्मनी ने बड़ा फैसला कर लिया। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर जर्मन हुकूमत ने मुतअद्दिद ममालिक के मुसाफिरों की मुल्क में आमद पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की तब्दील शुदा किस्म के फैलने के तनाजुर में जर्मनी ऐसे ममालिक के मुसाफिरों की जर्मनी आने पर पाबंदी आयद करने जा रहा है, जिनका शुमार बहुत ज्यादा खतरा से 2-4 ममालिक की फहरिस्त में होता है। इनमें बरतानिया, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं।
کویت میں آکسفورڈ کی کرونا ویکسین ہنگامی صورتحال میں استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کویتی وزارت صحت نے آکسفورڈ کی کرونا ویکسین ایمرجنسی میں استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ ویکسین بھارت کی سیرم فیکٹری میں انٹرنیشنل کمپنی آسٹرازینکا کے لائسنس سے تیار کی جا رہی ہے۔ معاون سیکرٹری صحت نے واضح کیا ہے کہ آکسفورڈ ویکسین کے استعمال کی منظوری تکنیکی کمیٹی نے تحقیق اور مطالعے کے بعد دی ہے۔ چین سے کرونا ویکسین کی پاکستان منتقلی کا پلان تبدیل کر دیا گیا، جس کے تحت اب اس کے لیے PIA کی جگہ پاک فضائیہ کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین کی جانب سے عطیہ کی گئی کرونا ویکسین کو پاکستان لانے کے تمام انتظامات مکمل ہیں اور NCOC کی منظوری کے بعد خصوصی طیارہ آج چین بھیجا جائے گا۔ تاہم اب اس سلسلے میں پہلے سے تیار کیے گئے پلان میں تبدیلی کی گئی ہے اور اس سلسلے میں PIA کی جگہ پاک فضائیہ کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ شام میں 27,000 بچوں کی محفوظ مقام پر منتقلی کے اقدامات کیے جائیں، اقوام متحدہ نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے سربراہ نے مطالبہ کیا ہے کہ شام سے 27,000 بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ جنگ زدہ شام میں معصوم بچوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بچوں کو ذہنی و نفسیاتی مسائل سے بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔